سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں اللہ کے پاک کلام کے سائے میں کچھ لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. نیکی کی ہر توفیق پر اور ہر عمل پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس نعمت کا حق بھی ادا ہو سکے جو اللہ نے دی ہے اور آئندہ جو زندگی باقی ہے اس میں آج کے مضامین میں 23ویں پارے کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور 23ویں پارے میں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کا تقریباً نصف حصہ آج ہم پڑھیں گے. سورہ یاسین کا کچھ حصہ 22ویں پارے میں ہے، 1.5 رکوع، لیکن ہم نے اس کے مضامین کی وجہ سے اور کہ پوری سورت پر گفتگو ہو. سورہ یاسین کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اعمال ہیں اور آثار ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کے لکھے جانے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لکھ رہے ہیں اور اللہ کے پاس ایک کتاب مبین ہے جس میں کسی بھی عمل کو مس نہیں کیا جاتا، ہر چیز کو وہاں پہ لکھا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا انکار کرنے والوں اور رسالت کا اقرار کرنے والوں یا قبول کرنے والوں دونوں کے نتائج کا ذکر کیا ہے کہ جو رسالت کا انکار کر دیں ان کے لیے کیا سزا ہے اور جو رسالت کو قبول کر لیں ان کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہے. تو یہ دونوں رسالت کے انکار اور اقرار کے دونوں جو نتائج ہیں وہ اللہ نے سورت میں بیان فرمائے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں اور ان کے انعامات کا اور آخر میں جہنم والوں کا اور جہنم کی سختیوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ آج کے جو سورہ یاسین کے مضامین ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اس کے بعد سورہ صافات ہے. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حقیقت کے حوالے سے اور فرشتوں کی بعض صفات کا ذکر کیا، پھر انبیاء کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جسے قرآن نے ذبح عظیم کہا ہے اس کا ذکر کیا، حضرت الیاس کا اور حضرت یونس کا ذکر ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی ہیں کہ شرک اور دنیا والے اگر اللہ کے انکار پر اور اللہ کی بغاوت پر اتر آئیں اور اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہنا شروع کر دیں تو اللہ پاک ہے ان باتوں سے، ان شرکی اعمال سے اور ان کے ان رویوں سے. اس کے بعد پھر سورہ صاد آئے گی. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب تینوں کے واقعات کے اندر جو اسباق ہیں وہ مختلف پہلوؤں سے بات کی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور اس میں قرآن کریم کے ذکر ہونے کہ یہ کتاب اللہ نے جو بھیجی یہ کتاب ذکر ہے تو اس کے ذکر ہونے کا مقصد اور ذکر کا مفہوم کیا ہے اس پہ بات ہوگی. اور پھر اللہ نے اس کتاب ذکر سے غفلت کی طرف لے جانے والے یا غافل کر دینے والے ابلیس اور شیطان کا ذکر کیا. تو ان مضامین پہ سورہ صاد میں بات ہوگی. اور آخر میں سورہ زمر جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اس بات کے اوپر دلائل دیے ہیں، منکرین مومنین اور منکرین کا تقابل کیا ہے، دونوں کا موازنہ کیا ہے اور آخر میں اللہ نے دعوت قرآن پیش کی ہے. تو یہ آج کے مضامین ہے جس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. سورہ یاسین کا جو ابتدائی حصہ ہے بہت خوبصورت آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہ جو اس کا نام ہے یاسین، یہ اس حوالے سے پہلے تو یہ کہ اس کا جو نام ہے اس نام کو اور اس سورت کے فضائل کے حوالے سے بطور خاص بعض احادیث موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث جو سنن نبی داؤد کے اندر اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، یہ قرآن کا دل ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت جو ہے وہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ اور مردوں کے لیے یا جب انسان فوت ہو رہا ہو تو اس کے لیے تلاوت
یاسین جو ہے یہ اس کے ایمان کی تجدید کے لیے اور اللہ کے سامنے پیشی سے پہلے یہ ایک آخری سبق ہے جو اسے سنایا جاتا ہے. البتہ اس کے مردے کے سامنے پڑے جانے کے حوالے سے یا اس کی دیگر فضیلتوں کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کی سند کے اندر کلام ہے. تو سارے علماء جو ہیں محدثین جو ہیں وہ اس پر اتفاق نہیں کرتے کہ یہ فضیلت ٹھیک ہے. تو سند کے ضعیف ہونے کی وجہ سے بعض نے اس کی سورہ یاسین کی کسی بھی قسم کی خاص فضیلت کو تسلیم نہیں کیا، اور بعض جو ان احادیث کو جو فضائل کے اندر کہی گئی ہیں باوجود اس کے کہ اس میں ضعف ہو اسے قبول کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک ان روایات کی صحت ہے یا اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. تو بہرحال اس کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جس چیز کا ذکر کیا وہ دنیا کی حقیقت اور ایمان لانے کے فوائد اور انکار کا جو انجام ہے یہ اللہ نے بیان کیا ہے. اور یہی ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا، اور پھر دنیا میں جو ہمارے اعمال ہیں ہمارے کام ہیں یہ ہمارے لیے گواہی بن جائیں گے قیامت والے دن. اور صرف وہ کام نہیں جو ہم اپنے اعضاء کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ وہ سارے کام بھی جو بطور اثر یا جو ہمارے نقش قدم کے طور پر یہاں پر موجود رہ جاتے ہیں، یعنی ہمارے نقش جو چھوڑے ہوئے نقش ہیں جو ہمارے کام ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے. تو انسان کو یہ حقیقت یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ تمہارا قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، سامنا ہوگا، تو اس وقت تمہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اور اپنے اعمال کے جواب دینا ہے. اور صرف تمہارے اعمال نہیں بلکہ تمہارے آثار بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اور وہاں پہ اگر تمہاری زبان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی تو اللہ کی طرف سے اعضاء کو یہ حکم ہوگا کہ وہ سچ بولے اور سچی گواہی دیں. تو پہلی جو آیات ہے اس میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن حکیم کی. اور اللہ جب قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی، اپنی چیزوں میں سے کسی چیز کی قسم کھا کے اس کے شرف کا اور اس کے مقام کا اور اس کے مرتبے کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ نے سورہ یاسین کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ جو اللہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ انک لمن المرسلین، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. آپ کی رسالت سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کرے، لیکن اللہ کا قرآن یہ قسم اٹھا رہا ہے اور اللہ کا قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ نبی رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو قرآن کریم کی قسم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اوپر اور آپ کے سچے ہونے کے اوپر یہ بہت بڑا شرف ہے حضور کے لیے کہ اللہ کا قرآن یہ قسم کھا رہا ہے کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اعلی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں، آپ ٹھیک سیدھے رستے کے اوپر ہیں. وہ صراط مستقیم کہ جو بندوں کو اللہ تک پہنچانے والی اور جنت کی صورت میں کامیابیاں دینے والی ہے. اور تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو کلام بھیجا گیا ہے قرآن کریم یہ نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے کہ جو عزیز ہے، غالب ہے اور رحیم ہے. اور اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو کہ جن کے درمیان نبی نہیں بھیجا گیا، ان کے آباء و اجداد کے درمیان نبی نہیں بھیجا گیا اس سے پہلے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں خبردار کریں، انہیں بتائیں کہ وہ غلطیاں اور وہ گناہ اور وہ شرک اور وہ گندگی جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اسے خبردار کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے درمیان بھیجے گئے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد کے درمیان پیغمبر نہیں آئے. اب یہاں پر مفسرین نے نقطہ بیان کیا اور تاریخی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، تو حضرت اسماعیل کو انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑا، وہاں پہ ان کی نسل آگے چلی، اور حضرت اسحاق کو وہ فلسطین میں وہاں پہ ہی وہ رہے اپنی والدہ کے ساتھ. تو حضرت اسحاق کے بعد ان کی نسل میں سے آگے نبی پیدا ہوئے، یعقوب پیدا ہوئے، پھر یعقوب کے 12 بیٹے اور ان میں یوسف، اور اس کے بعد آگے جتنے نبی آئے وہ اسی نسل میں سے آئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر سلیمان اور ہارون اور الیاس اور یاسین اور عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، یہ سارے حضرت اسحاق کی نسل سے چلے ہیں. اب حضرت اسماعیل جو مکہ مکرمہ کے اندر رہ رہے تھے اور آگے پھر ان کی نسل وہاں پہ چلی، تو ان کے درمیان اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں آیا. تو ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد اللہ نے عربوں میں یعنی اسماعیل کے بعد
جو اس علاقے کے آباد کرنے والے اور اس علاقے کو بنانے والے یا اس کے ابتدائی شہریوں میں سے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا. تو حضور علیہ السلام کی جو نبوت تھی یہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی. ان کے ہاں ذکر تو تھا ابراہیم کا اور اسماعیل کا اور دیگر انبیاء کا، لیکن انہی کے درمیان جو رسول بھیجا گیا اور ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی کردار اور ان کی عمل کی پاکیزگی کے لیے اور ان کو ٹھیک اور غلط کی پہچان کے لیے، یہ تجربہ ان کے لیے نیا تھا. اور ان کے اس نئے یعنی ان کے سامنے یہ چیز اس سے پہلے کسی نبی نے ان کے آباء و اجداد کے سامنے بات نہیں کی تھی، حضرت اسماعیل تک. تو اللہ نے کہا کہ آپ ان کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں، ان کو خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کے شرک سے باز آ جاؤ. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے ان کو ذکر کیا کہ ان میں سے بعض ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں، لیکن بعض کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ سچ کو قبول نہیں کریں گے اور حق کو قبول نہیں کریں گے. تو ان کے انکار اور ان کے حق قبول نہ کرنے کی جو قسم ہے اس کے اوپر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سواء انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا. اور پھر اللہ نے ان کو خبردار کرتے ہوئے آخر میں کہا کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم مردوں کو زندگی دیتے ہیں، ان کو دوبارہ ہم کھڑا کریں گے اور ہم پیش کر دیں گے جو کچھ انہوں نے اپنے عمل سے ہمارے سامنے پیش کیا اور جو کچھ انہوں نے آثار چھوڑے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ پیش کر کے جاتا ہے اللہ کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں. اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، فرشتے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں نہ تو کسی کا کام کوئی زیادہ بنا کے لکھا جاتا ہے اس کے اصل حیثیت سے اور نہ ہی گھٹا کے لکھا جاتا ہے. ہاں اس کام کے اوپر جو اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن اس نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو بعین ہی اس عمل کو اس کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر جب یہ تولا جائے گا تو اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے برکت آئے گی عمل کے وزنی ہونے میں وہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس کا عمل محفوظ ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ جو تمہارے آثار ہیں، اب یہ جو آثار ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آثار کے مفہوم کے اندر کافی چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں اچھے ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے، لیکن اس کے جو نقوش ہے جو وہ چھوڑ کے گیا ہے، اس کے جو آثار ہیں جو چھوڑ کے گیا ہے، بعد میں اس کو اس کا فائدہ ملے. مثال کے طور پر کوئی آدمی علم کے میدان میں کوئی اچھی کتاب لکھتا ہے، اس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو اس کی زندگی میں یہ عمل اس کے لیے نیکی کا ذریعہ ہے، اچھا علم دینا، نافع علم دینا. اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ جو علم چھوڑ کے گیا ہے، وہ جو کتاب لکھ کے گیا ہے، کوئی ادارہ بنا کے گیا ہے، کسی جگہ اسکول کھڑا کر کے گیا ہے، اب یہ اس کے لیے گواہی دیں گے، اس کے لیے یہ عمل جو ہے اس کے آثار کے اندر ہوگا کہ اس کے بعد. تو یہ جو صدقہ جاریہ کا مفہوم ہے یہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بعد اگر تو علم چھوڑ کے چلا گیا ہے یا اس نے کوئی ایسا خیراتی کام کیا ہے کہ لوگ اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور تیسرا مفہوم اس کے اندر کہ وہ جو اولاد جو چھوڑ کے گیا ہے اور اس کی تربیت کر کے گیا ہے اور وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتی ہے تو ان کی نیکیاں اور ان کی دعائیں بھی ان کے والدین کے لیے لکھی جاتی ہیں. تو یہ اللہ نے یہاں پہ آثار کا ذکر کیا کہ تمہارے چلے جانے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر کچھ درج ہوگا. اگر اچھا چھوڑ کے آؤ گے اچھا درج ہوگا اور اگر برے آثار چھوڑ کے آؤ گے تو برا درج ہوگا. یعنی زندگی میں کوئی انسان ایسا کام کرے کہ وہ غلط ہو، گناہ کا کام ہو، اب اس گناہ کے کام کا ایک نقصان تو اس کی زندگی میں ہوگا، اس کو گناہ ملے گا، لیکن اگر وہ گناہ آگے جاری ہے اور وہ شروع کرنے والا تھا اس گناہ کو، اس غلط کام کو، تو پھر وہ جو باقی اس گناہ پر عمل کریں گے یا اس کام کو کریں گے تو ان کے گناہوں کے اندر اس کا بھی حصہ ہوگا. تو جیسے نیکی کا اگر آپ اچھا اثر چھوڑ کے جائیں تو نیکی کا فائدہ ہوگا، ایسے ہی اگر آپ برے کام کو کوئی برا اثر چھوڑ کے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے کہ جو قہوہ خانہ بناتا ہے، جو ایسی جگہ جہاں پہ بے حیائی کے اور فحاشی کے کام ہوتے ہیں، اب وہ اپنی زندگی میں تو اس کو گناہ ملتا ہے، لیکن جب وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کیونکہ یہ اس کا بانی ہے، اس کو بنانے والا ہے، تو اس کے کھاتے کے اندر وہاں سے برائیاں بھی داخل ہوتی رہتی ہیں. تو نیکی کے کام کے اوپر جو اچھا اس کا جو اچھا ہونا ہے وہ بھی اثر میں ملتا ہے، اور زندگی میں کوئی کام کیا ہے، کوئی ایسا کام چھوڑ کے گیا ہے جس کے اوپر لوگ برا کام کر رہے ہیں اور وہ خود ہی برا کام شروع کر کے گیا تھا، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی اسے دیکھنے پڑتے ہیں.
اور اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، اور ہمارے جو گننا ہے اس میں بہت ہی باریک بینی سے ہم لکھتے ہیں، یعنی ہمارے حساب میں کمی نہیں ہوتی، ہمارا حساب غلط نہیں ہوتا۔ کوئی یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ میرے عمل کے بارے میں یا میرے اس کام کے بارے میں کوئی کمی یا کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ ہر ایک کو پورا پورا حساب قیامت والے دن دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کا ذکر کیا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، آیت نمبر 13 سے 32 تک یہی مضمون چلے گا۔ اللہ نے بستی والوں کا ذکر کیا کہ ان کے درمیان ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور یہ بستی کون سی تھی؟ بعض مفسرین نے اس کا نام انطاکیہ لکھا اور بعض نے کسی اور بستی کو مراد لیا۔ اللہ نے اس بستی کا نام نہیں لیا، اللہ نے صرف کہا کہ یہ قریہ تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث کے اندر کسی بستی کا ذکر نہیں کیا۔ اصل مقصود کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے اہل مکہ کو کہ تم ایک رسول کی دعوت کا انکار کر رہے ہو، تمہارے ضد اور تمہارے اناد سے بھی ایک زیادہ بڑے اناد والی اور ضد والی قوم تھی جس نے بیک وقت 3 نبیوں کا انکار کیا تھا، 3 نبی بھیجے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی طرف 2 رسول بھیجے، فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کے لیے تیسرے کو بھی بھیجا، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے تینوں کو جھٹلا دیا، تینوں کی نبوت کا انکار کیا، تینوں کی رسالت کا انکار کیا، اور تینوں کے میسج کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور ان کی دلیل کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے ان کی دلیل تھی کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، جیسا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے، ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تمہارے اندر کون سی کوئی خاص بات ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کے اوپر جو اعتراض ہوتا تھا، یہ اعتراض ان تینوں کے اوپر بھی انہوں نے کیا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم تو تم تک بات پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، قبول کر لو تو تمہارا اپنا بھلا ہے، اور نہیں قبول کرتے تو ہمارا کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہے، کوئی ہمارا ذاتی نقصان اس کے اندر نہیں ہے کہ تم دعوت نہیں قبول کرو گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا، یہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا، تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کے سامنے کی تھی۔ اللہ نے کہا تھا کہ آپ کے ذمے صرف ابلاغ ہے، آپ پہنچا دیں بات کو، وہ قبول کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے، قبول نہیں کریں گے تو اس کے نتائج ان کو بھگتنے ہوں گے، اور قبول کر لیں تو اس کے انعامات ان کو ملیں گے۔ تو یہاں پہ بھی ان نبیوں نے اپنے قوم سے کہا کہ ہماری دعوت کو قبول کر لو، اور اس کے نتیجے کے اندر تمہیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ لیکن قوم نے انکار کیا اور کہا کہ ہماری اوپر جو نحوست ہے اس کی وجہ تم ہو، یعنی ہمارے اوپر جو برے حالات آتے ہیں، جو آزمائش آتی ہے، اس کی وجہ تم ہو۔ تو ان نبیوں نے کہا کہ تم بہت ہی حد سے گئے ہوئے لوگ ہو، کام خود غلط کرتے ہو اور اس غلطی کا مورد الزام ہمیں ٹھہراتے ہو اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ وہ جو قرآن کہتا ہے نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی جو گندگی ہے اس کی وجہ سے، ان کے غلط اعمال کی وجہ سے زمین کے اندر اور آسمانوں کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو تمہارے اپنے اعمال برے ہیں، ان اعمال کے نتیجے میں تم پر گرفت آتی ہے اور اس کا الزام تم نبیوں پہ ڈال رہے ہو۔ تو ان کی دعوت کے اوپر قبول کرنے والا ایک صاحب ایمان وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب ان 3 رسولوں کی جو دعوت ہے اس کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ اور اس کی مدد کے لیے ایک اور شخص جو ہے اس قوم کا وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی قوم سے کہتا ہے میری قوم اتبعوا، ان کی پیروی کر لو، من لا یسألکم اجرا، یہ تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، کوئی رقم کا مطالبہ نہیں کرتے، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب 2 صفات کا اس نے ذکر کیا جو کسی بھی داعی کے لیے، کسی بھی رہبر اور رہنما کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا تو یہ کہ جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے اس میں کوئی اس کا ذاتی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کا اپنا بینک بیلنس اس سے نہیں بڑھے گا، کوئی اس کا کاروبار اس سے نہیں بڑھے گا، اور نہ ہی اس رسول کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو یا اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں اپنے کوئی ذاتی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے خاندان کو نوازنا چاہتا ہے۔ اور ہر دور کے اندر نیکی کی طرف بلانے والوں اور خیر اور بھلائی کی طرف بلانے والوں، ان کو اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ان کا دوسروں کو دعوت دینا اپنے ذاتی غرض اور ذاتی فائدے سے خالی ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی آدمی صاحب اختیار ہوتا ہے یا کسی تحریک کا، کسی تنظیم کا ذمہ دار ہوتا ہے، اب اس کا اپنا جو ذاتی کاروبار ہے، اس کا اپنا جو ذاتی بزنس ہے، اس کے اندر یعنی اس کی طرف لوگوں کا ملان کرنے کے لیے وہ دعوت کے کام میں اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے، تو اس کو یہ بہرحال
دونوں چیزیں اس کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. دعوت کا کام ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو، اور اس کے اندر اپنا ذاتی فائدہ، اپنے کاروبار کی اشاعت اور ترویج نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے رضا اور اللہ کی طرف سے اجر کی امید ہو. تو اس لیے ان نبیوں کے بارے میں، ان رسولوں کے بارے میں قوم کے ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی تم سے کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں مانگ رہے، تمہارے بھلے کے لیے تمہیں کہہ رہے ہیں، تمہارے ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں ان کو ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ان کی دعوت ہدایت پر مبنی ہے، یہ خود ہدایت یافتہ ہے. تو رہنما کے لیے اور راہبر کے لیے اور ہادی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹھیک راستے کی طرف بلانے والا ہو. اور قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ پہ کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والے بھی لوگ موجود ہیں اور اللہ سے انکار کی طرف، اللہ سے دور لے جانے والے لوگ بھی موجود ہیں. یعنی حزب اللہ بھی ہے اور حزب الشیطان بھی ہے. اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے رستے کی طرف بلانے والے، ان کے اندر شامل ہو جاؤ اور ان لوگوں سے اجتناب کرو جو شیطان کے رستوں کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، شیطان کے ساتھی اور مددگار ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آدمی کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یا وہ فوت ہو گیا. قرآن کریم میں اس کے شہید ہونے کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا گیا. اور جنت میں داخلہ اس کی ظاہری بات ہے وفات کے بعد ہوا، اور اس منظر کو قرآن نے یہاں پہ بیان کیا ہے. قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ تو نے جو ایمان کی گواہی دی تھی اور شہادت حق کا تو نے فریضہ ادا کیا تھا، اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی گواہی دی تھی اور حق کی طرف بلایا تھا، تو تو جنت میں داخل ہو جا، یہ جنتیں تیرے لیے ہیں. قال، اس وقت اس نے کہا بڑی حسرت کے ساتھ، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، کاش میری قوم کو اس حقیقت سے آگاہی ہو جاتی کہ قبول کرنے کا انعام کیا ہے. یہ جنت جس میں میں داخل ہو رہا ہوں، اللہ مجھے داخل کر رہے ہیں، کتنی بڑی جنت ہے، نعمتوں بھری جنت ہے، اور ہر طرف اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. تو کاش میری قوم کو پتہ ہوتا کہ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، مجھے کس وجہ سے میرے رب نے میری بخشش کر دی اور مجھے مکرمین میں، عزت والوں میں شامل کیا ہے. ایمان وہ وجہ ہے، اللہ پر ایمان، اس کے نبیوں پر اور رسولوں پر ایمان، اور سچے دل سے ایمان اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ ایمان، یہ وجہ ہے کہ مجھے اللہ نے جنت دی ہے. تو کاش میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے، وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جائے کہ ایمان لانے کے نتیجے میں کتنی بڑی جنتیں ہیں جو ان کا انتظار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا یا حسرتن علی العباد، اللہ نے بلکہ انسانوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بڑی ہی حسرت کا معاملہ ہے انسانوں کا. انسانوں پہ افسوس آتا ہے، افسوس ہوتا ہے ان کی ان رویوں کے اوپر، ان کی ان حرکتوں کے اوپر اور ان کے انکار کے اوپر. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول ایسا نہیں آیا مگر اس کی قوم نے اس کا مذاق اڑایا ہو. ہر دور میں جب بھی اللہ نے نبی بھیجا ہے اس کے قوم نے اس کا مذاق اڑایا ہے. حضرت نوح آئے ہو یا حضرت ہود آئے ہو یا صالح آئے ہو یا ابراہیم آئے ہو یا موسیٰ آئے ہو یا عیسیٰ آئے ہو، ہر ایک کا مذاق اڑایا گیا. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے مذاق اڑایا ہے. کہتے تھے کہ آپ کے تو پیروکار ہی بڑے غریب لوگ ہیں، آپ خود جو ہے وہ کوئی خزانے آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ غریب ہیں. اور کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ کسی ہمارے جو بڑے بڑے سردار ہیں حضور پہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن اس بستی کے دو بڑوں میں سے کسی ایک پر کیوں نہیں نازل کیا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. تو پھر اللہ نے کہا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم نے اللہ کی جو رحمت ہے اس کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ تم بتاؤ کہ کس کو ملنا چاہیے اور کس کو نہیں ملنا چاہیے. تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ ہر رسول کا استہزاء کیا گیا ہے، مذاق اڑایا گیا ہے. انکار کرنے والے انکار کی روش پر قائم رہے ہیں اور پھر دنیا میں بھی وہ عبرت کا سامان بنے ہیں اور آخرت میں تو بہرحال اللہ کی پکڑ ان کے لیے ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات سے مت گھبرائیں اور دل کو چھوٹا نہ کریں. اگر یہ استہزاء اور مذاق کر رہے ہیں تو کافروں کی یہ روش پہلے دن سے رہی ہے، اور آج کے دور کے اندر بھی جو ایمان والوں کے استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں پر ٹھٹھے اور مذاق اور ان کے لطیفے بناتے ہیں اور ان کو دنیا کے اندر ذلیل کر کے پیش کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ اسی ایک سرشت کو، اسی ایک نیچر کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ انکار کرنے والوں میں ایک نیچر پہلے دن سے موجود ہے. وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں نبیوں کا، نبیوں کی دعوت کا. اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اب جتنے بھی دنیا کے اندر انسان آئے ہیں اور جتنی بھی قومیں آئی ہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، طاقتور ہو کمزور ہو، اللہ نے کہا کہ جس نے بھی نبی کی نبوت کا انکار کیا ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا.
کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری عدالت سے جس کو فرار ہو، جو ہماری عدالت سے ماورا یعنی اسے ہماری عدالت سے چھٹی مل جائے، نہیں، ہر ایک کو پیش ہونا ہے۔ جب ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو پھر ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ، ان کی اعمال کی جو ریزلٹس ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اپنی کچھ آیات کا ذکر کیا، اور مشرکین مکہ کے سامنے بار بار ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں پیش کرتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے اس مردہ زمین میں نشانی ہے، أَحْيَيْنَاهَا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ کہتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، ان کے لیے رات کے اندھیرے میں نشانی ہے، کیسے رات کی تاریکی چھاتی ہے، اور انسان کی طبیعت اس بات پر اسے آمادہ کرتی ہے کہ وہ سخت آرام کرے۔ رات کو اللہ نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کے منازل طے کر دی ہیں، اس کے جو ڈسٹنسز ہیں وہ ہم نے طے کر دی ہیں۔ چاند پیدا ہوتا ہے، پھر اپنی پیدائش کے 14ویں دن مکمل ہوتا ہے، پھر اپنی پیدائش کے 14ویں دن کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے اور 28ویں دن ختم ہو جاتا ہے، پھر 29ویں رات کو یعنی یہ بالکل معدوم ہوتا ہے، اور 30ویں رات یا کہہ لیں کہ 29 دن کے بعد جو اگلا دن ہے اس دن یہ پھر سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چاند کی منازل اللہ نے طے کر دی ہیں۔ اسی طرح سورج کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کبھی اپنی جو روٹیشنز ہیں، اپنے جو مدار اور رستے ہیں، جو اس کا سائیکل اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس میں چاند سے سبقت نہیں کر سکتا، یا چاند سورج پہ سبقت نہیں کر سکتا، یعنی یہ اوور لیپ نہیں ہوں گے، یہ کولیپس نہیں کریں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی جو رستے ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے، اپنے اپنے مدار کے اندر چلیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہم نے ہر ایک کے لیے جو رستہ مقرر کیا ہے، جس کو آپ مدار کہہ لیں، جس کو آپ سپیس کہہ لیں، اس کا وے کہہ لیں، اس کے اندر یہ چل رہے ہیں، اور یہ مسلسل اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کفار سے کہا کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو تمہارے انکار کا تمہیں اس کی اجازت ہے، مہلت ہے، قیامت کے دن جب نفخ ہو جائے گا، یعنی سور پھونکا جائے گا اور انسان اٹھائے جائیں گے اور سب انسان اکٹھے کیے جائیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت جنت والوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ کتنے مزے میں ہوں گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اہل جنت اس دن یعنی ریزلٹ والے دن جب اللہ ان کے ریزلٹ کا اعلان کر دیں گے، وہ بہت ہی دلچسپ مشغلوں کے اندر حشاش بشاش ہوں گے، یعنی خوشی کی انتہا ہوگی۔ ان کے جو ریزلٹس کے نتائج وہ دیکھیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے تو وہ اپنے ان یعنی نعمتوں کی دنیا کے اندر، اللہ کی رحمتوں کی اندر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے اندر کسی کو مکمل طور پر اتار دیا جائے، اس کے دائیں بھی بائیں بھی چاروں طرف جو ہے وہ نور ہی نور ہو، روشنی ہی روشنی ہو اور رحمتیں ہی رحمتیں ہو، اس انسان کو اس کی طبیعت کو ایسی خوشی محسوس ہو کہ وہ خوشی کسی اور موقع پر یا اور منظر پر اسے محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ جنت میں جب اہل ایمان کو بھیجیں گے، اور ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جو جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی، تو وہ شغل فاکہون، وہ شغل کے اندر اور اپنی یعنی خوشی کے مشغلوں کے اندر اور نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال، وہ بھی اور ان کے پارٹنرز بھی، ان کی بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر۔ ازواج جو زوج کا لفظ ہوتا ہے اس کا اندر دونوں مفہوم ہے کہ اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر اور شوہر ہے تو اس کی بیوی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سائے کے اندر ہوں گے، اور متکئون، یہ تکیہ لگائے ہوئے مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ اہل جنت کا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی جو فیملی، جو میاں بیوی اچھے ہیں، پاک ہیں، نیک ہیں، جنت میں بھی ان کا ساتھ اکٹھا ہوگا، وہ اکٹھے رہیں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت میں حور ملے گی اور بیوی نہیں ملے گی، تو بھائی جنت کے اندر جانے میں وہی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کا انکار کرے گی جو دنیا کے اندر اپنی شوہر سے نالاں رہتی ہے۔ بیوی نیک ہوتی ہے، شوہر جو ہے وہ برا ہوتا ہے، اور وہ کسی وجہ سے وہ رشتہ تو نبھا لیتی ہے لیکن وہ اپنے شوہر کے رویوں سے خوش نہیں ہوتی، تو پھر آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گے تو پھر وہ اپنے اختیار سے جس کا چاہے انتخاب کرے گی اور جہاں چاہے رہے گی۔ لیکن دنیا کے اندر جو نیک میاں بیوی ہیں وہ آخرت کے اندر بھی اکٹھے ہوں گے۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت میں جو آگے سورہ طور میں آئے گی، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو جو ان کے رشتے کے ہیں، مثال کے طور پر ماں باپ ہیں یا میاں بیوی ہیں، ان کو ہم جنت میں ایک لیول کے اوپر لے آئیں گے۔ اگر کوئی اور اس میں کوئی ایک بڑے لیول کے اوپر ہے تو نچلے لیول سے اس کو اٹھا کے اوپر والے لیول پہ لایا جائے گا۔
تو یہ بھی ایک سہولت ہوگی میاں اور بیوی جو جنت میں جائیں گے، یا ماں اور باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہے کہ وہ ایک ہی سٹیٹس پر اور جنت کے ایک ہی درجے کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جنت کے میوے ہوں گے، اور جنت کے میوے دنیا کے میووں سے کوئی تقابل اس کا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی لذیذ سے لذیذ پھل، میٹھے سے میٹھا پھل جنت کے پھلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہمارے دنیا کے اندر جو ہمارا ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کے اندر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ بہت خوش ذائقہ ہے، لیکن جنت کا ہر پھل اتنا لذیذ ہوگا، اتنا میٹھا ہوگا کہ اس جیسی مٹھاس اور اس جیسی لذت دنیا کے کسی پھل میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا سلام، ان کے اوپر ہر طرف سے سلام ہوں گے، دروازے کھولیں گے چاروں طرف سے اور فرشتے داخل ہوں گے سلام کہتے ہوئے، اور کہیں گے یہ تمہارے رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے تمہارے لیے۔ اب ایسی سلامتی ہے کہ اس کے بعد کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں جہاں چاہے تم جا سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان فرمائی، مجرمین کا ذکر کیا اس کے بعد کہ اس دن مجرمین الگ کر دیے جائیں گے، چھانٹ کے الگ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو چھانٹ کے الگ کیا جائے گا، کوئی چھپا نہیں سکے گا اپنے آپ کو کہ یہ جھنڈ جا رہا ہے نیکوکاروں کا، اچھے لوگوں کا، میں بھی اس میں چلا جاؤں گا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے سفید روئی جو ہے وہ گزر رہی ہو اور اس میں کوئی کالا کپڑا یا کوئی کالا پھول یا کوئی کالی چیز آ جائے تو بڑی آسانی سے نکالی جا سکتی ہے، ویسے ہی یہ مجرم اٹھائے جائیں گے، نکالے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، اب شیطان کی پیروی کی ہے تو اب اپنے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور پھر وہاں پہ اس ایک منظر کی نشاندہی قرآن کرتا ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن تمہارے منہ کے اوپر تمہاری زبان پہ پہرا لگایا جائے گا، اور تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہاری ٹانگیں بولیں گی، ان سب کاموں کی گواہی دیں گی کہ جو تم کرتے تھے، یعنی ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جو سماعتیں ہیں، بصارتیں ہیں، یہ بھی گواہی دیں گی۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور یہ اللہ اعضاء کو بولنے کا حکم کیوں دیں گے؟ اس میں ایک قرآن کریم میں سورہ نعم میں آیت گزری ہے جہاں پہ یہ مشرکین کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی ایسے یہ جرت کا اظہار کریں گے، وہاں پر بھی ایسے ڈھیٹ بن کے کہیں گے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ تو جب یہ زبان سے غلط بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی زبان کو خاموش کروا دیں گے اور پھر ان کے اعضاء بولیں گے، اور اعضاء میں پھر اللہ نے ذکر کیا کہ جہاں تم چل کے جاتے تھے، جن غلط اڈوں پر، غلط رستوں پر اور برائی کرنے کے لیے جو سٹیپس تم لیتے تھے، تمہارے یہ قدم جو ہیں یہ گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح اگر تم اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کرتے تھے تو تمہارے ہاتھ ان چیزوں کی گواہی دیں گے۔ تم اپنی آنکھوں سے فحش تصویریں دیکھتے تھے، تم اپنی کانوں سے میوزک کو اور حرام چیزوں کو سنتے تھے، تو پھر یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے گواہی دیں گی۔ پھر تمہاری زبان کی صفائی اور تمہاری زبان کی جو تیزی ہے یہ تمہارے کام نہیں آئے گی، بلکہ حتیٰ کہ تمہاری جلود کا بھی ذکر اللہ نے کیا، جلد اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ تو یہ اعضاء اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اس لیے اس دن کی جو ہیبت ہے، اس دن کی جو ہولناکی ہے، اس کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم وہاں پر اگر دنیا میں بہت اچھے خطیب ہیں، دنیا میں بہت اچھا ہم بولنے والے ہیں، تقریر کرنے والے ہیں، ہمیں لوگوں کو اپنی باتوں کے ذریعے سے گھیرنے کا فن آتا ہے، تو یہ فن اس دن کام نہیں آئے گا۔ وہاں پہ ہم کوئی اچھی تقریر کے ذریعے اور لیپا پوتی کے ذریعے اور اپنے اوپر کوئی نیکی کا لبادہ چڑھا کر اور اللہ کی تعریفیں کر کے جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ اس دن تو ہمارا عمل بولے گا جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا۔ اور اسی لیے اس مہلت عمل، جسے ہم دنیا کو مہلت عمل کہتے ہیں، اس مہلت عمل کے اندر ہی ہمیں اپنے اگلے رستے کا، اگلے جہان کا تعین کرنا ہے۔ ہم خود اس دنیا میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آگے کس جہان کے لیے تیاری کرنی ہے، کیا ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں یا جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ خود ہمارے عمل کی بنیاد پر دنیا کی زندگی کے اندر ہم خود کر کے جائیں گے۔ ہاں، وہ ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت ہوگی جو دنیا میں، جو آخرت میں ہمیں جنت کا حقدار بنائے گی، لیکن ہمارا عمل وہ بنیاد بنے گا کہ اللہ کی رحمت ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کرتی ہے یا ہمارے عمل کی بدبختیاں، غلط عمل ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ذریعہ تو عمل ہی ہوگا اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ بہت سے ایسے بھی عمل کرنے والے ہوں گے جو اپنی طرف سے بڑی نیکیاں لے کے جائیں گے، لیکن وہاں پہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ ساتھ میں جو برائیاں انہوں نے رکھی ہوں گی اور وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے برائیاں نہیں کی. جیسے قرآن نے سورہ کہف میں کہا ہے نا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ جو جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ یہ گمان کرتے تھے دنیا کی زندگی میں بڑے بھلائیاں کر کے آئے ہیں، بڑی نیکیاں کر کے آئے ہیں، میں تو اللہ کے راستے میں بڑا ہی خیرات کرتا رہا ہوں، بڑا ہی صدقہ کرتا رہا ہوں، اللہ قیامت والے دن مجھے معاف کر دے گا، میں تو فلاں بزرگ ہیں ان کا مرید ہو گیا ہوں، اب بس انہوں نے میری بخشش کروانی ہے اور میرا جو ہے نا وہ معاملہ کلیئر کروانا ہے، میں ہر سال ان کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کر دیتا ہوں اور ہر سال ان کی درس کے اوپر جا کے یہ دیگیں پیش کر دیتا ہوں، یہ جانور پیش کر دیتا ہوں، یہ ان کی خدمت کر دیتا ہوں، وہ میرا معاملہ کلیئر کریں گے. تو آگے انہوں نے کچھ نہیں کرنا آپ کا، وہ تو خود اپنے معاملے کا ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، کسی نے جنت کی ٹکٹ تو نہیں لی ہوئی دنیا میں. تو اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کا عمل یہ بنیاد بنے گا اور اس کے اوپر پھر اللہ کی رحمت ہوگی کہ وہ ہمیں جنت میں بھیجتا ہے. یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے بارے میں غلط ٹھکانہ یا جہنم کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمارا مقدر بنتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات نازل فرمائی. اچھا یہ ساری صورتیں جو ہے یہ تقریباً مکی صورتیں ہیں، سورہ یاسین بھی، صافات بھی، صاد بھی اور آگے سورہ زمر بھی. ان سب میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر عقیدہ توحید کے اس بات کے لیے دلائل دیے ہیں، عقیدہ رسالت کے اس بات کے لیے دلائل دیے ہیں اور عقیدہ آخرت کے اوپر دلائل دیے ہیں. اور جو عقائد کی غلطیاں ہیں اللہ نے ان کی نشاندہی کی ہے. تو یہاں پہ سورت میں بطور خاص فرشتوں کے حوالے سے جو غلط عقائد تھے مشرکین مکہ کے اور وہ فرشتوں کے بارے میں جو غلط تصور رکھتے تھے اس کا اللہ نے ذکر کیا. تو پہلی صفت اللہ نے فرمائی والصافات صفا، یہ فرشتوں کی صفات ہے کہ وہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا فالزاجرات زجرا، وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں غلط لوگوں پر، غلط ان کی حرکتوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے، اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہوتی ہے ان کا جو زجر ہے اس کا اظہار کی مختلف صورتیں ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ سنیں ہم کو غلط کام کریں تو ہمیں فرشتے کی آواز ہے کہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے جب اس غلط کام کے نتیجے کے طور پر ہم پر کوئی آزمائش یا بیماری یا آفت آ جاتی ہے، یہ وہ ڈانٹ ہے جو فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے، دراصل اللہ کا حکم اس کے پیچھے ہوتا ہے. اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی فالتالیات ذکرا، کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو اپنے یہ سب کے سب جو ہے یہ اللہ کی ذکر کے اندر بار بار اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں. یعنی فرشتوں کا اصل جو وصف ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم آپ کا ذکر کر، اللہ ہم آپ کی تسبیح میں مصروف ہیں، نسبح و نقدس لک. تو جب ہم آپ کی تسبیح میں، آپ کی پاکی میں مصروف ہیں تو پھر ہمارے ہوتے ہوئے کسی انسان کو اس لیے پیدا کرنا کہ وہ خلیفہ بنے اور آپ کے دنیا میں آپ کا خلیفہ ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو فضیلت بیان کی تھی وہ علم تھا کہ علم کی وجہ سے میں نے آدم کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے. تو ذکر جو ہے یہ فرشتوں کا بنیادی وصف ہے کہ یہ اس کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی. اور اسی طرح اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ یعنی یہ جو آخری صفت ہے فالتالیات ذکرا، ذکر سے مراد قرآن ہے کہ وہ فرشتے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت جو ہے یہ فرشتوں کا ذکر ہے اور اللہ کے کلام کی تلاوت ڈیفینیٹلی سب سے اچھا اور سب سے اچھا ذکر ہے. اس کے بعد آگے کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا اللہ کے ساتھ جو فرشتوں کا جو کنسیپٹ تھا اس کی تصحیح کی اور اصلاح کی اور کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب پہلی بات اللہ نے کہی کہ کیسے بدبخت ہیں کہ اپنے لیے بیٹوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیوں کا انتخاب کرتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے کہ مشرکین کے ہاں بیٹے ہونا یہ شرف کی علامت ہے اور بیٹے ہونا یہ طاقت کی علامت ہے اور بیٹے ہونا یہ خوش بختی کی علامت ہے اور بیٹیاں ہونا یہ تو اپنی ناک کٹوانے والی بات ہے، آپ کی جائیداد لے جائیں گی، آپ کو جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیں آپ کی ناک کٹوا دیں گی. تو بیٹیوں کو وہ غلط یا نیگیٹو انداز میں سوچتے تھے. اور ہمارے ہاں بھی آج کل کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں لیکن بیٹی کو معیوب سمجھتے ہیں اور بیٹی پیدا ہونے پر ان کے چہرے پر جو ہے سلوٹیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو بیٹی ہے اس کے بارے میں غلط تصور یہ ان کے ہاں بھی تھا، آج ہمارے ہاں بھی ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم خود ہی سمجھتے ہو، تم نے تصور کر رکھا ہے کہ بیٹی ہونا یہ کمزوری کی علامت ہے، یہ نقص ہے، یہ کوئی خوش بختی کی علامت نہیں ہے.
تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو. الکم الذکر ولہ الانثی. اور پھر دوسری بات اللہ نے کہی کہ تمہیں یہ کیسے پتا ہے کہ وہ فرشتے بیٹیاں ہیں، یعنی فرشتے مؤنث ہیں؟ کوئی اس کی دلیل ہے تمہارے پاس کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ دراصل یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جنوں سے شادی کی ہے اور اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی ہے وہ فرشتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو نسبت ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہے اور وہ مبعوث کیے گئے ہیں دنیا کے اندر مختلف امور کو انجام دینے کے لیے. اللہ جس کام کو ان کو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. جس طرح دنیا کے کاموں کے اندر ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے ہو رہی ہے اور انسان اس کے پیچھے وجہ ہے، انسان اس کے پیچھے اس کی ایک کہہ لیں کہ وجہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، ویسے ہی فرشتے اللہ بھیجتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے. وگرنہ اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے اسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس امور دنیا کو سمجھانے کے لیے اور دنیا کے امور اور جو تکوینی امور ہیں جو غیب کا جن کے ساتھ تعلق ہے، جو انسانوں کے علم سے ماوراء ہے، ان سب چیزوں کو چلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے اور وہ کام کرتے ہیں جو اللہ ان کے ذمے لگاتے ہیں. تو اللہ نے فرشتوں کا ذکر اس حوالے سے یہاں پہ کیا. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. اب یہ جو آخری آیات ہیں، آخری پارے ہیں، ان میں ہر تقریباً صورت میں مختلف انداز میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوگا اور جنت کی مختلف صفات اور جہنم کے مختلف عذاب. اور یہ اس وجہ سے کہ انسان کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہو اور مضبوط ہو. اگر عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، آخرت پر عقیدہ ٹھیک ہوگا، تو پھر انسان کا عمل بھی ٹھیک ہوگا. اگر عقیدہ آخرت کمزور ہے اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے غلط تصورات ذہن کے اندر ہیں، تو پھر انسان کبھی بھی ٹھیک راستے کے اوپر نہیں چل سکے گا. تو بیسیکلی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت میں جو عقیدہ آخرت ہے، یہ بنیاد بنتا ہے باقی دونوں کے ٹھیک ہونے کا. اگر آخرت کے بارے میں تصور یہ ہے کہ ہم وہاں پر قیامت والے دن، پہلا تو یہ کہ پیش ہی نہیں ہوں گے، یعنی قیامت ہوگی نہیں، ہم مر گئے بس ختم ہو گئے، اس تصور کے مطابق انسان خدا کو نہیں مانے گا، خدا کا انکار کر دے گا. تو قرآن اس کی اصلاح کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں، اس آیت میں بھی سورہ صافات میں بھی یہی بات ان کی کہی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں جو ہے وہ ہماری رہ جائیں گی، پھر اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، کھڑا کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس تصور کی اور آج کے دور کے اندر بھی یہ جو فتنہ ہے، الہاد کا فتنہ ہے، خدا کے انکار کا فتنہ ہے، اور آج دنیا بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے کہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے، اور بھلا جب انسان مر جائے گا تو دوبارہ کیسے کھڑا ہوگا. تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے بار بار یہ آیات کہ عقیدہ آخرت انسان کا ٹھیک ہو اور آخرت کا تصور اس کا ٹھیک ہو، اور وہ آخرت کے بارے میں دونوں پہلوؤں سے کہ انعام کے شوق میں کہ جو انعام آگے اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے، جو جنت اس کے لیے تیار کی ہے، اس کے حصول کے لیے اس کے اندر شوق پیدا ہو کہ وہ کام کرے، اور جو جہنم اللہ نے دہکا رکھی ہے اس کے لیے کہ جو مجرم ہے، باغی ہے، منکر ہے، تو اس کی ہیبت ناکی سے، اس کی ہولناکی سے وہ ڈرے اور اپنے آپ کو روک لے اور غلط کام مت کرے. تو اللہ نے ان آیات میں اس سے پہلے جو سورہ یاسین ہے اس میں بھی جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، اور یہاں پہ سورہ صافات کے اندر بھی، اور پھر آگے سورہ صاد کے اندر بھی، اور پھر سورہ زمر کے اندر بھی، اور آگے ساری صورتوں میں تقریباً ابھی مضامین آئیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا، علی سرور متقابلین. اب جو اللہ کے ہاں جنتوں میں پہنچیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے مسجدوں پر بیٹھے ہوں گے. تو مسجدوں کے اوپر بیٹھنا، ٹیک لگا کے بیٹھنا، یہ جنت والوں کی ایک صفت ہے جسے قرآن نے ذکر کیا. اور ڈیفینیٹلی جو تخت کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر ایک خوشی کا اور ایک اعزاز کا اور ایک بڑے ہونے کا تصور پیدا کرتا ہے. تو انسان وہاں پہ اپنے تخت کے اوپر ٹیک لگائے، جیسے بڑا بادشاہ جو ہے وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے حکم جاری کرتا ہے. تو ہر کوئی اپنی جنت پہ بادشاہ ہوگا اور وہاں پہ اپنی تخت کے اوپر اور اپنے مسجد کے اوپر بیٹھ کے گاؤں تکیوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے شراب پیش کریں گے، اور وہ شراب جو ہے یہ اللہ نے کہا کہ بیضاء ہوگی، یعنی وائٹ کلر کی ہوگی، اور لذۃ للشاربین، اس میں پینے والوں کے لیے لذت ہوگی. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ تو اس میں پینے کی وجہ سے سر میں کسی قسم کی درد یا طبیعت میں کسی قسم کی بے چینی یا نشے کی کیفیت نہیں ہوگی. تو اس شراب کی اصل صفت ہی یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو
اور انسانی جسم کے لیے سرور کا، راحت کا اور طاقت کا ذریعہ بنے۔ لیکن جو شراب پی جاتی ہے جس سے نشہ پیدا ہو جائے اور انسان کی عقل معاف ہو جائے اور انسان کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہ کر سکے اور اس کو اپنی ہوش نہ رہے اور اس ہوش نہ ہونے کی وجہ سے وہ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر بیٹھے، تو اس کو قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر قسم کی شراب جو نشے کی طرف لے کے جاتی ہے اور جس کا نشہ چاہے 0.5% ہو یا 0.05% ہو، اس سب کو حرام کیا گیا ہے کہ انسان اس طرف نہ جائے، اس رستے کی طرف نہ جائے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کہتے ہیں یہاں پہ اپنے آپ کو روک لو، جنت میں ایسی شراب پلاؤں گا کہ تم اس شراب کا تصور نہیں کر سکتے، ایسی لذیذ ہوگی، ایسی پاکیزہ ہوگی اور ایسی دل کو لبھانے والی اور جسم کو سرور دینے والی ہوگی کہ تم اس شراب کے سامنے دنیا کی شراب کو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے حور عین کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ انسان کو حور عین عطا فرمائیں گے، اور اس کی ایک صفت اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی کہ انہن بید مکنون، گویا کہ جس طرح کسی چیز کے انڈے چھپا کے رکھے جائیں۔ اب شتر مرغ جو ہے اس کے انڈے پروں میں وہ چھپا کے رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے رنگ کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس کے انڈوں کے اندر، تو گویا کہ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جو چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے اس کے اندر وہ خوبصورتی اس لیے کہ اس کے اوپر گندگی نہیں پڑتی، اس کے اوپر گرد اور مٹی نہیں پڑتی اور وہ بالکل پاک صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو یہ عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں اللہ نے کہا کہ یہ ہمیشگی ہوگی۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا دیدار ہو اور یہ جنت ہمیشہ کے لیے ہو، یعنی اس مرنے کے بعد دوبارہ جب زندگی ملے گی اور حساب کتاب کے معاملے کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر موت نہیں ہے۔ تو موت یہی ہے جو یہاں پہ آئے گی، اس کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی حساب کتاب کے بعد پھر انسان کی موت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کے بعد یعنی جنت کا ذکر کرنے کے بعد اسی بات کو آگے کرتے ہوئے جنت والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جنتی اپنے ساتھی سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، دنیا میں میرا ایک دوست تھا، میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک رفیق تھا کہ جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تو قیامت کے بعد، مرنے کے بعد قیامت والے دن پھر اٹھنے کا یقین رکھتا ہے؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ابھی بھی آپ مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں، اتنے آپ یعنی ابھی بھی آپ اتنی پرانے وقتوں کی بات سوچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی 2018 میں حج پر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کولیگز کو یہ نہیں بتایا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ ان کی کولیگز جو ہے وہ نان مسلم ہیں جہاں پہ جس کمپنی میں وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں ان کو بتایا۔ تو میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کو یہ بتا دوں اور ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ آدمی 20 دن کے لیے 25 دن کے لیے اپنے پیسے خرچ کر کے اور ٹھیک ٹھاک رقم خرچ کر کے یہ اتنا سفر طے کر کے وہاں پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کو جو 3-4 دن اس نے مینا میں رہنے ہیں، جہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے ایک رات اس کو گزارنی ہے، نیچے اس کے لیٹنے کے لیے جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی چٹائی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، اور پھر وہاں پہ اس کو کھلے میدان میں عرفات میں پہنچنا ہے، اس کو اپنے سر کے بال اتروانے ہیں۔ تو اگر یہ باتیں ان کو پتہ چلے گی وہ کہیں گی بھائی آج کے دور کے اندر بھی تم ان باتوں پہ یقین رکھتے ہو؟ یعنی انسان کا دین کے اوپر عمل ہونا، وہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کے ساتھ نسبت یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہوگی اور دین اجنبی ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے اچھا تم دین پر عمل کرتے ہو، تم دینی ہو، تم ابھی بھی قرآن کی اس آیت کو، قرآن کے اس حکم کو مانتے ہو، تو یہ دین کے ساتھ جو نسبت ہے یا ریلیجیس پرسن ہونا، مذہبی ہونا، یہ مذہبی ہونا جو ہے یہ آج کی دنیا کے اندر ایک تانا ہے، اور جو دین والے ہیں ان میں سے جن کا ایمان اللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کو ایمان کی توفیق دے، لیکن اکثر جو ہے اگر اس ماحول کے اندر رہتے ہو جہاں پہ دین کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں جو یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ صافات میں کہ وہ کہے گا، جنت والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین کرتے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے یہ بات کہے گا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا؟ تو کہا جائے گا کہ تم جھانک کے دیکھ لو، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کا ساتھی اس سے کہے گا کہ یہ جہنم جو ہے اس میں جھانک کے دیکھو۔ اچھا، اب جنت والوں کو جہنم میں دیکھنے کی جو آپشن ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا جنت میں جانے کے بعد یہ سہولت ان کو ہوگی، وہ جہنم میں دیکھ سکیں گے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تو جب وہ جہنم میں دیکھے گا تو دیکھتے ہی اسے جہنم کے بیچوں بیچ وہ پڑا ہوا مل جائے گا، جہنم کے کہیں وسط میں اسے وہ نظر آ جائے گا کہ اس کا وہ ساتھی جہنم میں جل رہا ہے، اور وہ فوراً یہ کہے گا کہ شکر ہے
میں اس کے ساتھ برباد نہیں ہو گیا، میں نے اس کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا جو مجھے خدا کے انکار کی طرف وہ دعوت دیتا تھا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس وقت ٹھیک عقیدے پر قائم رہا۔ آج کے دور کے اندر بھی یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر دین پر قائم ہے تو اس نسبت کو اپنے لیے فخر سمجھے، اور قیامت کے دن جو وقت آنے والا ہے اس وقت میں ہم حسرت اور کاش اور میں ایسا کر لیتا ان کی بجائے آج ہی ہم اپنے دین کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں۔ اور پھر وہ جنت والا بڑی خوبصورت بات کہے گا کہ اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہوتا، یعنی اگر میرے رب کا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو یہ جہاں جہنم میں یہ جل رہا ہے میں بھی وہیں پہ جل رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر جہنم کی سختیوں کا ذکر کیا کہ وہ جہاں پہ جل رہا ہوگا وہ کہاں پہ پڑا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں زقوم کا درخت ہوگا جو اس کی خوراک ہوگی، اور یہ وہ درخت ہے کہ شجرتن تخرج فی اصل الجحیم، اس کی جڑیں وہ جہنم کے اندر اس کی جڑیں ہوں گی اور اس کی شاخیں پورے جہنم کے اندر پھیلی ہوں گی۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کی ٹہنیاں ایسے ہوں گی جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے۔ تو شیطان کے سر کو، کیونکہ شیطان خود ایک ایسا کریکٹر ہے، ایک ایسی تشبیہ اور مثال ہے کہ جو غلط اور خدا کا جو آپ سمجھ لیں عذاب ہے اس کی صورت ایک بنتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس درخت کی جو ٹہنی ہے وہ بھی گویا کہ اسی طرح جس طرح شیطان کے سر ہے۔ جیسے کسی اچھی چیز کی مثال دینی ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ صفت ہے، اور کسی برے انسان کی مثال دینی تو کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان صفت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں وہ صفات موجود ہیں اور اس کے اندر وہ گندگی موجود ہے جو شیطان کے اندر ہے۔ تو ان کی ٹہنیوں کی جو ساخت ہوگی، اس درخت کی جو ساخت ہوگی، یعنی اس کی جو فزیکل اپیئرنس ہوگی وہ بھی بہت ہی بری ہوگی کہ دیکھ کے ہی ویسے انسان کو دہشت ہوگی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، وہ جہنم والے اس میں سے کھائیں گے، اس درخت کی ٹہنیوں کو کھائیں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اسی کو کھا کے اپنے پیٹ کو بھریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جہنم کا وہ جو درخت ہے، زقوم کا درخت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر جو تھور کا درخت ہے کہ جس کے ساتھ چھونے کی وجہ سے یا اس کا رس انسانی جسم پر گر جائے تو اس سے ورم آ جاتا ہے اور انسان کی طبیعت جو ہے وہ بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ وہی درخت ہے۔ میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کی کوئی چیز، جہنم کی کوئی چیز اللہ نے دنیا میں نہیں پیدا کی انسانوں کے علاوہ، کہ یہ انسان یا تو جہنم کے ایندھن بنیں گے یا انسان جنتوں کی نعمتوں کے حقدار بنیں گے۔ لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں اور جہنم کے اندر جو چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں عذاب کے لیے، ویسی کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں تو حدیث موجود ہے کہ حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں ذکر کی تو کہا کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ تمہاری آنکھ نے وہ نعمت دیکھی نہیں ہے۔ ما لا عین رأت، کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جس نے وہ جنت دیکھی ہو یا جنت کی نعمتوں جیسی نعمت دیکھی ہو۔ ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کوئی کان ہے جس نے یہ جنت کی جو نعمتیں، جنت کے جو نغمے ہیں وہ سنے ہوں۔ ولا خطر علی قلب بشر احد، اور نہ ہی کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی اور جنت کے نظارے کیا ہوں گے اور جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ تو یہاں پہ جہنم کے حوالے سے بھی کہ وہ زقوم کا درخت، جہنم کی جو کھانا ہے وہ زقوم کا درخت ہے، اور ایسا ظالم درخت ہے، ایسا کڑوا اور کسیلا درخت ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اسے وہ کھانے کے لیے بطور خوراک استعمال کرے، لیکن ان کو کھلایا جائے گا، وہ کھائیں گے، اور جب کھائیں گے تو اندر سے ان کو کاٹ کے رکھ دے گا، اور اس کے اوپر پھر شوربے کے طور پہ لشوبا من حمیم، جو گرم کھولتا ہوا پانی ہے وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ آیات پڑھتے ہوئے اور جہنم کی جو سختیاں ان آیات میں بیان ہوئی ہیں، اس کی جو ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں، بڑے سے بڑا باغی بھی اگر ان آیات کو پڑھے اور ان کو سمجھے تو وہ اپنے آپ کو ایک دفعہ روک لے، باز آ جائے غلطی کرنے سے، اللہ کی بغاوت کرنے سے، حرام کام میں انوالو ہونے سے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم ان مرجعهم الى الجحیم، یہ جب بھوک لگے گی یہ کھلایا جائے گا اور یہ پلایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جہنم میں، جہنم کی آگ کے اندر، اور جہنم رہیں گے وہ آگ کے اندر مسلسل۔ لیکن اللہ نے کہا کہ یہ کھانے کا جو ان کا پروسیس ہوگا، اس کے بعد پھر دوبارہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ اس کے اندر، یہ نہیں کہ اب ان کو ایک دفعہ مل گیا ہے تو بس اس کے بعد وہ بیٹھ گئے ہیں یا ان کو کوئی بریک مل گیا ہے، نہیں، ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر دوبارہ وہ جحیم کی طرف اور جہنم کی طرف دہکائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذکر میں پہلا تو وہ جو ہم سورہ انبیاء میں پڑھ چکے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ بتوں کی پیروی سے باز آ جاؤ، کیسے نادان ہو، ان کے آگے جھکتے ہو جو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر کیا،
سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی دعا کا، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین میں سے کوئی بچہ عطا فرما دے، یعنی ایسا بچہ دے کہ جو صالح ہو۔ اولاد کے لیے صالحیت بھی ساتھ مانگنی چاہیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں میں صالحیت کی دعا مانگے۔ آج کل کے دور کے اندر تو بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ کما رہی ہیں، بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ خدمت کر رہی ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے آج تو ویسے ہی یہ ٹاپک کہ بیٹا ہمیں فائدہ دے گا یا بیٹی دے گی، دونوں فائدہ دیں گے، لیکن اصل سوال ہے کہ بچے کے اندر صالحیت ہو، بچی کے اندر صالحیت ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اس کے ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو اولاد عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کس بات پر؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے ہیں۔ تو جب پہلے اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے تھوڑے سے بڑے ہونے کے اوپر، قرآن کہتا ہے کہ وہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہم نے اس ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہوتا تھا مکہ اور فلسطین کے درمیان۔ مکہ میں پہلے آپ حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑنے آئے جبکہ وہ بالکل چھوٹے بچے تھے، اور پھر جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے اور دوڑنے کے قابل ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سفر کا ذکر کیا کہ پھر ابراہیم آئے تو اللہ نے اب کہا کہ اب اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ اللہ نے حکم خواب کے ذریعے دیا، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ذبح کرو، لیکن اب نبی کا خواب کیونکہ سچا خواب ہوتا ہے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بیٹا ذبح کر دیا، بلکہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب بیٹے سے اس کی رائے لی۔ اب یہاں پہ دیکھیں باپ اور بیٹے کے رشتے کی بہت ہی خوبصورت پہلو ہے کہ جو سیکھنے کے حوالے سے اور بیٹے اور باپ کے تعلق کے حوالے سے، کہ باپ اب وقت کا نبی ہے اور اسے پتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا اسماعیل کو کہ اسماعیل تیاری کرو ہم نے جانا ہے، اور اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ کہاں پہ جانا ہے، خاموشی سے لے جاتے، لیکن باپ کا یہ منصب اور باپ کا یہ مقام اور باپ کا یہ جو پہلو حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں مل رہا ہے کہ باپ کو بیٹے کے سامنے واقعے کی حقیقت، اگرچہ وہ بہت بڑا واقعہ ہے، اگرچہ وہ بہت بڑی بات ہے، تو سچی بات اس سے کہنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بیٹے سے چھپا کر یا مخفی رکھ کے کوئی بات کی جائے، بیٹے کے سامنے واقعہ بیان کیا جائے کہ بیٹے ایسا معاملہ ہے، اور چاہے وہ کتنی ہی بڑی بات ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کا اثر یہاں پہ دیکھیے۔ وہ جو کہا تھا نا کہ اللہ مجھے صالحین میں سے دے، تو صالحین کا اس کی صلاحیت کا اور اس کی صالحیت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ بیٹے نے یہ خواب سننے کے بعد کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ آپ مجھے صالحین میں سے پائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صالح ہونے، فرما بردار ہونے، نیک ہونے اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہونے کا ان جملوں کے اندر جو منظر کشی کی ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کے بیٹے کا، اس کی بیٹی کا آگے سے جواب یہی ہونا چاہیے جب بھی وہ اسے اللہ کے حکم کی طرف بلائے، جب بھی اسے نیک کام کی طرف، اچھے کام کی طرف بلائے۔ ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب ظاہری بات ہے یہ تربیت حضرت ہاجرہ کی تربیت ہے، ان کی محنت ہے، اور انہوں نے اسماعیل کے اندر یہ طبیعت یا ان کا یہ ایٹیچیوڈ بنایا ہے کہ جب باپ تمہیں حکم دے تو تمہیں آگے سے اسی طرح جواب دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کل کے جو بچے ہیں اور ہم خود اپنے ماں باپ کے سامنے ہمارے جو جوابات ہوتے ہیں ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت پر بہت ہی کم فوکس کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت اسماعیل کا جو جواب ہے، اس پہ اقبال نے جو شعر کہا ہے کہ اسماعیل کی جو تربیت اور اسماعیل کا جو جواب ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ دراصل حضرت ہاجرہ کی وہ تربیت ہے، ماں کی وہ تربیت ہے، اور ماں کی وہ شفقت اور محبت کے ساتھ تربیت ہے کہ جو بچے کو اس نہج پر لاتی ہے۔ تو اگر کسی بچے میں ایسا مزاج ہو کہ وہ آگے سے فٹ جواب دیتا ہو، بدتمیزی کرتا ہو، اس کو ٹھیک نہج پر ڈالنا یہ والدین کی ذمہ ہے۔ وہ کوشش کرتے رہیں، اس کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، بالآخر ایک وقت کے اوپر آ کے بچے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھتی ہے اور اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی اپنے بچے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔
تو اب ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، اور یہ منا کا مقام ہے جہاں پہ آج بھی حاجی جو ہے جاتے ہیں تو وہیں پر منا کے مقام پہ ذبح کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا، فلما اسلم، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے یعنی اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو بچھا دیا، وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو نیچے لٹایا۔ اب یہ جو نیچے لٹانے کی کیفیت ہے، اس پر یہ تلہ للجبین کا جو مفہوم ہے، اس میں ایک معنی تو مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے اس کی پیشانی کو نیچے زمین پہ رکھا، یعنی پیشانی کے بل اس کو لٹایا۔ اور دوسرا ایک مفہوم مفسرین بیان کرتے ہیں کہ انسان کی دو جبینیں ہوتی ہیں، ایک جبین دائیں طرف ہے اور ایک جبین بائیں طرف ہے، اور یہ جو پیشانی ہے اس کو جبہہ کہتے ہیں۔ تو ابراہیم نے دائیں پہلو کے اوپر اسماعیل کو لٹایا تھا۔ بہرحال وہ جو نیچے یعنی چہرے کے بل لٹانے والی بات ہے، اس میں وہ روایت ہے جو بائبل میں نقل ہوئی ہے کہ ابا جان جب آپ میرے گلے پہ چھری پھیرے تو آپ کی پدرانہ شفقت جو ہے وہ آپ کو چھری پھیرنے سے منع نہ کر دے، تو آپ مجھے میرے چہرے کو نہ دیکھیں اور میرا چہرہ نیچے کی طرف کر دیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دونوں جب اللہ کے حکم کے آگے بچھ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا چھری پھیرنے کے لیے، تو پھر وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے آسمان سے ندا دیا اے ابراہیم تو اپنا خواب سچا کر دیا ہے، اور ہم تجھے ہدیے کے طور پر فدیے کے طور پر ایک قربانی بھیج رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے وہ میڑا بھیجا جو اسماعیل کی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور پھر اس کی یاد میں آج تک یہ قربانی کی سنت ہے جسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں، ہم ادا کرتے ہیں۔ وہ جو میڑا اللہ نے بھیجا تھا اس کے جو یعنی اس کے جو سینگ ہیں یہ بطور نشانی کے اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں رکھے تھے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے تک یہ یعنی بیت اللہ کے اندر موجود رہے ہیں۔ اور پھر جب حجاج نے حملہ کیا ہے اور بیت اللہ کو شہید ہو گیا تھا، بیت اللہ وہ منجنی کی جو پتھر پھینکے تھے اس وجہ سے، تو اس وقت یہ ضائع ہوئے ہیں۔ اس وقت تک یہ روایات موجود ہیں کہ وہ بیت اللہ کے اندر محفوظ رکھے گئے تھے۔ تو اللہ نے اپنی طرف سے ایک انعام بھیجا، اور یہ قربانی کا ایک طریقہ یہ انسانوں کے سامنے پیش ہوا۔ تو اللہ نے اس ذبح عظیم کا ذکر کیا کہ یہ بہت بڑی قربانی تھی جو اللہ نے قبول کی، اور اپنی طرف سے اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو ایک جانور جنت سے بھیجا جو ذبح کیا گیا، اور پھر اس سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی اس انعام، اس قربانی کے قبول ہونے کا اور اس عمل کو کرنے کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو برکت دی، اور اس کے ذریعے پھر میں نے اس کو اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، اور ان کے ذریعے پھر میں نے ان کو تمام انبیاء کے باپ کی حیثیت دے دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو وسلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو کہ ہم نے اسے ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق دیے، اور پھر جتنی بھی انبیاء اس کے بعد آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ انہی کی نسل سے آئے۔ اسماعیل کی نسل سے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور اسحاق کے بعد یعقوب، اور یعقوب کے بعد یوسف، اور پھر انبیاء کا ایک ان گنت سلسلہ ہے جو بنی اسماعیل کے اندر اللہ نے بھیجے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بقیہ انبیاء کا بھی مختصر ذکر کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے اوپر بھی اپنا احسان کیا، ان کو ایک غلام قوم کے اندر سے ہم نے اٹھا کے ان کو نبوت بھی عطا کی، اور فرعون کے مقابلے میں ان کو ہم نے فتح بھی دی۔ اس کے بعد اللہ نے الیاسین کا ذکر کیا، یہ حضرت الیاس کا ذکر کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ دونوں نام جو ہے یعنی یہ یاسین اور الیاس یہ ایک ہی شخصیت ہے، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اور حضرت الیاس جو تھے یہ تقریباً 850 سے قبل مسیح کے لگ بھگ اپنی قوم میں بھیجے گئے، جو یہ اردن کے شمال کی طرف قوم تھی، وہاں پہ اللہ نے ان کو بھیجا۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو، وہ قوم کے جو بال نامی بت کی پجاری تھی، اس کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، الیاس کا ذکر اللہ نے کیا، دو مقامات پہ ذکر آیا ہے الیاس کا، ایک یہاں پہ اور ایک اس سے پہلے سورہ انعام کے اندر غالباً ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے نہیں ہو، یہ تم نے بال نامی بت رکھا ہوا ہے، تدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، یہ بال کو تم خدا سمجھتے ہو، اور جو احسن الخالقین ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک اور خالق ہے، وہ جو اللہ ہے، ربکم تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد گزرے ان کا بھی رب ہے، اس کے تم انکاری ہو۔ اور اس بال نامی بت کو، اب یہ جو بال کا بت تھا یہ صرف اس قوم میں نہیں بلکہ دیگر اقوام کے اندر بھی اس کی یعنی تاریخ کے اندر ہر قوم میں، اور خاص طور پہ یہ اردن اور حجاز کا جو علاقہ ہے انہوں نے اس کو اپنایا ہوا تھا۔
لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل کے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس بت کے اندر کیا خصوصیت ہے، وہ تو نہ تمہیں نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، نہ تمہاری بات سنتا ہے نہ تمہاری مراد پوری کرتا ہے، تو تم اسے کیوں خدا کے ساتھ۔ اور یہاں تھوڑی سی تاریخی بات میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، تفصیل کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے، کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان جو تھے داؤد کے بیٹے تھے، دونوں وقت کے نبی تھے اور بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، اللہ نے بہت بڑی ان کو سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت سلیمان کی جو جانشین ہوئے، ان میں ان کے جانشین جو تھے ان کے اندر وہ صلاحیت بھی نہیں تھی اور وہ شیطان کے بہکائے ہوئے رستوں کے اوپر چل پڑے۔ تو یہ جو سلطنت بہت بڑی عظیم سلطنت قائم کی تھی، یہ اپنے رستے سے ہٹنے کی وجہ سے پھر بکھرنا شروع ہوئی، اور وہ مملکت جو تھی دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک فلسطین کے شمالی علاقہ تھا جو آل داؤد کے ساتھ رہا، اور دوسرا علاقہ جو تھا وہ اسرائیل نام کی اسٹیٹ اسی وقت قائم ہوئی۔ پہلی دفعہ جب اسرائیل کی اسٹیٹ قائم ہوئی تو یہ تقریباً 850 عیسوی لگ بھگ کا زمانہ ہے۔ تو اس میں جو اسرائیل کا بادشاہ تھا یا جو اس کا بڑا تھا، اس نے جس عورت سے شادی کی، یہ مشرکہ عورت تھی اور کسی اور قوم سے تھی، ایزابیل اس کا نام ہے۔ اس نے اس بت کو متعارف کروایا بنی اسرائیل کے درمیان، اور پھر اس حد تک کہ وہ اپنی ساری امیدیں اور ساری دعائیں وہ اسی سے مانگا کرتے تھے، اور اس کے اثرات یہاں تک پھیل گئے کہ وہ جو قوم ایک نبی کی قوم تھی، صرف 2-3 جنریشنز کے اندر وہ خدا سے انکار کی طرف اور خدا کے ساتھ اس نے شریک ٹھہرانا شروع کر دیے۔ تو اللہ نے حضرت الیاس کو بھیجا کہ ان کو بتاؤ کہ وہ جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت الیاس نے، وہ اسرائیل کے جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس بات پر کہ تم جس خدا کی پوجا کر رہے ہو اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یا تمہارے خدا کے جھوٹا ہونے کو ثابت کرنے کے لیے میں تمہارے سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس جگہ پر قحط کا سامان تھا، تقریباً 3.5 سال کے لیے بارش نہیں وہاں پہ ہوئی تھی۔ تو حضرت الیاس نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تم اپنے بال اور اپنے بال کے پجاریوں کو بلاؤ اور وہ بال سے دعا مانگے کہ وہ بارش کا سامان کر دے۔ اگر وہ بارش کر دیتے ہیں تو تمہارا خدا سچا ہے، اور اگر ان سے بارش نہیں ہوتی اور یہ قحط ختم نہیں ہوتا تو پھر میں اپنے رب سے پکاروں گا، اپنے رب کو پکاروں گا اور رب سے دعا مانگوں گا، اور میرا رب بارش نازل کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا خدا اور تمہارے یہ پجاری سارے جھوٹے ہیں۔ اس نے اس بات کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے۔ اب ویسے ہی قحط کا سامان تھا، لوگ جب بھوک ہوتی ہے تو بھوک اور افلاس انسان کو عقیدہ تبدیل کرنے پہ بھی مجبور کر دیتا ہے۔ تو وہ جو اپنے رب کے بارے میں بڑی خوش فہمیوں میں مصروف تھے اور سمجھتے تھے کہ اسی کی برکت ہے ساری، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے رب کے حوالے سے مناظرہ قبول کرنے کو تیار ہیں، چیلنج قبول کرنے کو تیار ہیں، اور انہیں یقین ہوگا کہ ہمارا رب بارش برسا دے گا جب اس کی عزت پہ سوال آئے گا۔ تو حضرت الیاس اور ان کے سامنے دوسرے جو یعنی پجاری تھے وہ ایک میدان میں جمع ہوئے، اور انہوں نے اپنے بت سے ان کی دعا کی، اس کی خدمت میں نذرانے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے لیے بارش کو نازل کر دے، لیکن بارش نازل نہیں ہونا تھا، نہیں ہوئی۔ پھر حضرت الیاس نے اپنے رب سے دعا کی، اور اپنے رب سے دعا کے نتیجے میں بارش برسی اور زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھی۔ اب ان سب کو اس چیز کا یقین آ گیا کہ الیاس کا رب سچا ہے، اس لیے کہ چیلنج میں جو بات طے ہوئی تھی اس میں یہ معجزہ دنیا کے سامنے آیا تھا، لیکن انہوں نے پھر قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور حضرت الیاس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے بھی پجاری تھے اور جو ان کے بڑے بڑے مذہبی پنڈت اور رہنما بنے ہوئے تھے، جو بتوں کے طرف بلاتے تھے اور بتوں کی جو ہے وہ مجاور بنے ہوئے تھے، ان سب کو قتل کر دیا۔ تو اب اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ اب مذہب جو ہے وہ توحید ہوگا اور اللہ کو پکارا جائے گا۔ لیکن پھر اس عورت نے، جو اس کی بیوی تھی بادشاہ کی، اس نے پھر حضرت الیاس کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا شروع کیا کہ اس نے جادو کے ذریعے اور سحر کے ذریعے یہ کر دیا اور یہ اس کے پاس کوئی اور طاقت ہے، تو خدا جو ہے وہ ہمارا بال ہی ہے، ہم نے اپنے خدا کو ناراض کر لیا ہے۔ تو دوبارہ اسی ٹریک پر اس کو لے آئی اور حضرت الیاس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر حضرت الیاس وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے۔ تو اللہ نے ان کی اس دعا کا اور ان کے اس قوم کی اس رویے کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور ان کے اس بت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آخر میں یعنی حضرت لوط کا بھی ذکر کیا، یونس کا بھی ذکر کیا، حضرت یونس اور ان کے حوالے سے ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کو اس سے پہلے سورہ یونس میں اور سورہ انبیاء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَكَانَ۔ تو وہاں پہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو اس تاریکی کے اندر انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے،
اور پھر انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اللہ نے ان کی اس پکار کو قبول کیا ہے اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی ہے۔ یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور کے اندر بھی تقریباً 1891 میں غالباً انگلستان کے قریب ایک حادثہ ہوا جسے رپورٹ کیا گیا اخبارات کے اندر اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ وہاں پر بھی ایک بہت بڑی مچھلی کے شکار کرنے والے جو 4 مچھیرے تھے، انہوں نے تقریباً 40 فٹ بڑی ویل کو جب مارنے کی کوشش کی، اسے بہت زخمی کر دیا۔ تو اس لڑائی میں ایک جو وہ تھا شکار کرنے والا، وہ مچھلی اپنے پیٹ میں لے لیا تھا اور تقریباً 60 گھنٹوں کے بعد اسے دوبارہ جو ہے اس کے پیٹ سے، یعنی مچھلی مر گئی ہے اور اس کے پیٹ سے اس کو نکالا گیا اور وہ بالکل زندہ مچھلی کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تو اللہ کے لیے ان چیزوں کا ظاہر کرنا اور کسی کے پیٹ کے، مچھلی کے پیٹ کے اندر کسی انسان کو زندہ رکھنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ممکن نہ ہو۔ اللہ تو کلمہ کن سے ہر چیز کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر یونس کو بھیجا اور ان کی آبادی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت یونس کی قوم کی آبادی کا، اور یہ ایک عجیب قرآن کریم کا ایک انداز ہے جو باقی کسی نبی کی قوم کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے ذکر نہیں ہوا کہ 100,000 او یزیدون، ہم نے اسے اس بستی کی طرف بھیجا کہ جو 100,000 یعنی 100,000 100,000 جو ہے ان کی آبادی تھی، جسے ہم آپ سمجھیں کہ 1,00,000 کہتے ہیں، اس آبادی کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، اب یہ جو اتنی بڑی بستی تھی، یہ عدد ذکر کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک بڑی بستی تھی، یعنی اس وقت 1,00,000 کا ایک علاقہ ایک بڑی بستی شمار ہوتا ہے، یعنی آبادی اس وقت اتنی نہیں تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل پر توبہ کی تو اللہ نے ان کی اس توبہ کو قبول کیا اور ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو پھر ایک وقت تک کے لیے اللہ نے مہلت دے دی۔ تو اللہ نے ان سب قوموں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی اللہ کے بارے میں چاہے اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو بیٹا بناتا ہے، کسی کو اس کی بیٹیاں بناتا ہے، یا اللہ کے ساتھ بتوں کی پجاری کو پوجا کرتے ہیں یا اس شرک کرتے ہیں، ان سب کے جواب میں اللہ نے آخر میں فرمایا سبحان، تیرا رب پاک ہے جو رب العزہ ہے، جو عزت اور جو عظمت کا رب ہے، وہ تیرا رب پاک ہے، اما یصفون، ان چیزوں سے جو اس کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹی بنا کے یا بیٹا بنا کے یا بتوں کے آگے جھک کے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں رب العزت کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کے اندر نہ تو کسی قسم کا کوئی نقص ہے، نہ ہی وہ کسی قسم کی کمی کا یا کسی قسم کی کمزوری کا شکار ہے کہ اسے اولاد کی ضرورت ہو یا اس کی نسل کو آگے چلنے کا کوئی مسئلہ ہو۔ اللہ ان چیزوں سے ماورا ہے، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ کی یہ صفات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہو تمام ہی مرسلین کے اوپر، جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے سب کے اوپر سلامتی ہو۔ اور سورہ صافات میں اللہ نے 5 انبیاء کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین۔ تو یہ سلام جو ہے، سلامتی اللہ کے ہر نبی کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے، جس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ آخر میں کیا کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں ہر بھیجے ہوئے رسول کے اوپر۔ والحمدللہ رب العالمین، اور حمد اور تعریف ہو اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو 3 آخری آیات ہیں اللہ کی توحید کے اقرار کے لیے اور اظہار کے لیے، یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اور عموماً یہ آیات ہم دعا کے آخر میں یا مجلس کے آخر میں پڑھتے ہیں، اور اس سے ایمان کا جو اعادہ ہے، یہ جو تجدید ہے، ایمان کی جو ریپیٹیشن ہے اور اس کی اصلاح ہے، بہت ضروری ہے کہ اگر کہیں کسی وقت کسی ذہن میں اللہ کی صفتوں میں سے کوئی صفت کسی انسان کو دینے کا تصور آ جائے تو انسان اس سے پناہ مانگے کہ اللہ یہ غلط تصور ہے جو آ گیا تھا، تو پاک ہے ان چیزوں سے، اللہ تیری طاقت، تیرے اختیارات، تیری جو بادشاہت ہے اس جیسی بادشاہت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے مضامین بیان فرمائے۔ صاد یہ ایک حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ ان حروف سے ہی قرآن کریم کے الفاظ بنے ہیں، جو الفابیٹک ہیں، الف با تا سا، ان سے ہی قرآن کے حروف جو ہے وہ قرآن کے الفاظ بنے ہیں، لیکن انہی حروف کو ملا کر کوئی اور قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے یہاں پہ صاد کا ذکر کیا ایک چیلنج کے طور پر کہ یہ ایک حرف ہے، اس حرف سے تم بھی قرآن جیسا کلام بناؤ، لیکن تم نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ نے دوبارہ قرآن کی قسم کھائی، والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن کی کہ جو ذکر پر مشتمل ہے۔ تو قرآن ذکر کی کتاب ہے، اور اللہ نے اس کو ذکر کو، جس کا ایک معنی یاد دہانی اور نصیحت ہے،
اس کو قرآن کو ذکر کے طور پر نازل فرمایا. اور پھر سورہ صاد ہی کی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بابرکت ہونے یا برکت والی کتاب ہونے اور اس کے مقصد نزول کی آیت کو نازل فرمایا. تو اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے جو بہت ہی مبارک ہے، ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ تم اس کی آیات پر تدبر کرو اور تذکر کرو، یعنی غور و فکر کرو اس کے گہرائی کے اندر، اس کے معانی کی وسعت کے اندر، اور اس کے اندر بیان کردہ مضامین پر غور و فکر کرو. اللہ کی جو نشانیاں بار بار اللہ قرآن میں کہتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض لآیات، کہ آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تو ان پر غور کرو، اور غور کے نتیجے میں تمہارا رب کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا، تمہارے ایمان کے اندر استقامت پیدا ہوگی، اور دنیا والے جو تمہیں اللہ سے انکار کی طرف کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور نئے نئے نعروں کے ساتھ اور نئے نئے تھیوریز کے ساتھ تمہارے سامنے آتے ہیں، یہ تم پر کارگر نہیں ہو سکیں گے. تو اللہ نے فرمایا یہ تدبر کرو، اور پھر اس تدبر کے نتیجے میں تذکر ہونا چاہیے کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو. ایک قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کے نتیجے میں اگر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر تو فائدہ ہے، لیکن قرآن کریم کے پڑھنے کے نتیجے میں تم قرآن کی ادبیت اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور قرآن کی بہت ہی کمال کی عربی کتاب ہونے پر واہ واہ کر اٹھو، لیکن تمہاری دل کی دنیا تبدیل نہ ہو اور تم نصیحت حاصل نہ کرو، تم بندے شیطان کے بنو اور تعریف اللہ کے کلام کی کرو. یہ کتاب کا مقصد نہیں ہے. کتاب کا مقصد یہ ہے کہ تم اس میں غور و فکر کر کے اپنے عمل کی درستگی کا کام کرو. تمہارا عمل اور ہمارا عمل ٹھیک ہونا چاہیے. یہ ہمیں تذکر اور نصیحت ہے کہ ہم قرآن سے یہ حاصل کریں. اس کے بعد اللہ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب ان تینوں کا ذکر کیا ہے، اور ان تینوں کے زندگی کے ایسے پہلو جو پہلے بیان نہیں ہوئے اس حوالے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا. اور یہاں پہ وہ 100 اونٹنی اور 1 اونٹنی کا یا 100 دمبی اور 1 دمبی کا معاملہ ہے. بعض نے یہاں پہ لکھا کہ اس سے مراد یہ کہ حضرت داؤد کی جو ہے وہ 99 بیویاں تھی، اور ایک اور بیوی جو ان کے ایک فوجی تھا اس کو لینے کے لیے اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یا اسے جہاد پہ بھیج دیا کہ وہاں پہ مر جائے اور میں اس کی بیوی. یعنی بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں جو ان کی تشریحات کے اندر لکھی گئی ہیں. تو قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو باتیں تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں یا اسرائیلی روایات سے آئی ہیں، یہ قرآن نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی حضرت داؤد کے حوالے سے ایسی بات آپ سنتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ یہ قرآن ہے. یہ قرآن کی تفسیر میں بعض لوگوں نے اس وجہ سے لکھ دی ہے کہ اس سے ملتی جلتی بات بائبل میں یا تورات میں کس انداز میں لکھی گئی ہے. اور یہ جو نبی تھے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، ان کے حوالے سے ان کی کتابوں میں بڑی کثرت سے ان کا تذکرہ ہے. کنگ سلیمان کا تذکرہ مختلف ابواب کے اندر موجود ہے، اور کنگ ڈیوڈ کا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو یہاں پہ ذکر کیا اور کہا کہ وہ جو معاملہ تھا، جو 2 بندے ان کے سامنے اپنا کیس لے کر آئے تھے، اس کیس کے فیصلے کے اندر کہیں تھوڑی سی غلطی ہوئی تو اللہ کے جب توجہ ہوئی حضرت داؤد کو تو وہ اللہ کے سامنے گر پڑے اور انہوں نے سجدہ کیا، یا اللہ کے سامنے جھک گئے استغفار کرتے ہوئے. اب ظاہری بات ہے وقت کا نبی جو ہے اس کے فیصلے کی تصحیح اور اس کے فیصلے کا ٹھیک ہونا اور حق پر ہونا اور سچ پر ہونا بہت ضروری ہے. اس میں اگر حق کے تقاضوں سے تھوڑی بہت بھی کمی ہو جائے تو وہ نبی استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ مانگتا ہے. تو حضرت داؤد نے بھی اسی معاملے پر توبہ مانگی تھی. اس معاملے کی اصل حقیقت یا اس کی تفصیلات قرآن اس کو بیان نہیں کرتا. اسی طرح اس کے بعد حضرت سلیمان کا ذکر ہے، اور حضرت سلیمان ایک موقع پر اپنے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا معائنہ کرتے ہوئے، اب اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ان سے عصر کی نماز قضا ہوگی. قرآن یہ بات نہیں کہتا کہ ان سے نماز قضا ہوگی یا کوئی وظیفہ تھا وہ کرتے تھے وہ قضا ہو گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی جو توجہ تھی ان گھوڑوں کی خوبصورتی کے اوپر اور ان کے کمال اور جمال کے اوپر، تو یہ چیز جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے. تو ان کی اس جمال اور حسن اور خوبصورتی سے مراد یہ ہے کہ ان کی اس نعمت کو وہ دنیا سے غفلت کا ذریعہ نہ بننے پائے، تو انہوں نے ان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا. اور دوسرا مفہوم، اس کا ٹھیک مفہوم یہ بنتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. جیسے پہلے بھی حضرت سلیمان کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. تو اس نبی کے بارے میں کہ جس کے شکر کو قرآن نے مثال بنا کے پیش کیا ہو، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائے. اور وقت کا نبی جو ہوتا ہے وہ بھی ویسی ہی غفلت کا شکار ہو جیسے ایک عام دنیا دار ہوتا ہے. اس لیے یہ بات انبیاء کی شان کے اندر مناسب نہیں. جو قرآن نے بات نہیں کہی تو قرآن کی اس آیت کی وضاحت کے لیے ہمیں بائبل سے یا تورات سے یا اسرائیلی روایات سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ نے حضرت ایوب کے اور ان کے صبر کا ذکر کیا
اور اللہ نے کہا کہ ایوب نے جب ذکر کیا اور صبر کیا تو جو چیزیں آزمائش اور امتحان کے طور پر جسمانی طور پر ان کو جو بیماری لاحق ہوئی تھی اور ان کا جو اہل یا ان کے جو مال و اسباب ضائع ہوئے تھے وہ اللہ نے ان کو لٹا دیے. تو صبر ایوب جو ہے کہ انسان کسی بھی مشکل میں کتنا ہی زیادہ گھرا ہوا کیوں نہ ہو، اگر وہ صبر کا دامن تھام لے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کے اوپر اس کے انعامات واپس لوٹاتے ہیں. اور پھر آخر میں اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا، ابلیس کا ذکر کیا، اور اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اور اللہ نے کہا کہ خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب اس میں شیطان سے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے، یا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، میرے حکم کو تو نے کیوں نہیں مانا. دراصل یہ سجدہ تو نے میرے حکم کے آگے سجدہ کرنا تھا. اس حکم کو قبول کرنے کے نتیجے میں یہ سجدہ اگر تو کردا تو یہ تو میرے حکم کو تعظیم اور عزت دے رہا تھا، لیکن تو نے انکار کیا ہے. اور حال یہ ہے کہ خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ نے یہ بات اپنے دونوں ہاتھوں کے سے کسی چیز کے پیدا ہونے کا کسی اور بارے میں نہیں کہی. تو شیطان سے اللہ نے ابلیس سے کہا کہ میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. استکبرت ام کنت من العالین، اور تو غرور کرنے والوں میں، تکبر کرنے والوں میں تو نے وہ روش اپنا لی. تو اللہ نے اس سے کہا، اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اور اس کے نمائندے اور کارندے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں ہے یا جنوں میں ہے، یہ تمہیں اس کتاب اور اس ذکر سے، کہ جو ذکر تمہاری نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اللہ نے بھیجا، غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو قرآن نہ کھولنے دے، آپ کو ذکر کی طرف نہ آنے دے، کہ آپ کہیں اس سے نصیحت نہ پکڑ لیں، اپنی زندگی کو بہتر نہ کر لیں. اس لیے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کتاب سے دور رہیں. اور اگر آپ بڑی ہمت کر کے قرآن کھول ہی لیں تو کہیں کہ بس اس کے حرف پڑھتے جاؤ، بڑا ثواب کا کام ہے، بڑی برکت ملتی ہے، بڑا ثواب ملتا ہے، گھر میں بڑی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی. قرآن کا ختم کرواؤ جی، بچوں کو بلاؤ جی، رشتہ داروں کو بلاؤ، قرآن کا ختم پڑھے. یہ شیطان کا دوسرا فریب ہے جس میں وہ مبتلا کرتا ہے کہ بس حرفوں کے پڑھنے تک اپنے آپ کو محدود کر لو. بلا شبہ حرف کے پڑھنے پر نیکی ہے، اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے. اصل کام یہ ہے کہ پھر جب تیسرے مرحلے پر اگر چلا جائے اور یہ کام کر لے جو کرنا چاہیے، کہ اس کتاب کو سمجھنا شروع کر دے، پھر اس کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے. جو کتاب کو طوطے کی طرح پڑھتے ہیں اور کتاب کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، حرف سمجھ میں نہیں آتے، تو پھر کتاب ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتی. پھر کبھی اس مولوی کے پیچھے، کبھی اس مولوی کے پیچھے، اور کبھی فلاں عالم صاحب نے یہ کہا اور فلاں عالم صاحب نے یہ کہا، بس انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں. اور جو اصل ہدایت ہے، اصل پیغام ہے، خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن پڑھنے سے آپ فقہ کے عالم تو نہیں بنتے، لیکن قرآن پڑھنے سے آپ کو دین کا جو مزاج ہے اور دین کا جو خلاصہ ہے، اور خاص طور پہ عقائد کے حوالے سے آپ کلیئر ہو جاتے ہیں. آپ کو موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. آپ کو پھر کسی کے پاس جا کے یہ نہیں پوچھنا پڑتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ کو حلال اور حرام کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اللہ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ یہ شیطان، اس کی پہلی کوشش ہے تمہیں کتاب سے دور کر دے، ذکر سے دور کر دے. تو اس ذکر سے وابستگی رکھنا اور اس کو پڑھتے رہنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم کتاب کو نہیں پڑھتے اور کتاب سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے شیطان کی پیروی اختیار کر لی ہے، یا شیطان کے رستوں کی طرف تم جا رہے ہو. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کا ذکر کیا ہے. زمر یہ کل انشاءاللہ مضمون آئے گا، زمر کے لفظ کے اوپر بھی بات ہوگی. زمر کہتے ہیں گروپس کو، گروہ در گروہ. اللہ تعالیٰ گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف بھی لوگوں کو بھیجیں گے اور جنت کی طرف بھی لوگوں کو بھیجیں گے. اور اس جو آج کی سورہ زمر کی آیات ہے، اس میں بطور خاص جس چیز کو اللہ نے ریپیٹ کیا ہے وہ ہے الا للہ الدین الخالص. اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو. یعنی جب دین پر عمل کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا. اور دین کے اندر ہر عمل، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، نیکی کا کوئی بھی کام ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لو. اگر اللہ کی رضا تمہارا مقصود ہے اور اسی کے لیے تم کام کر رہے ہو تو پھر تو تم اللہ کے بندے ہو اور تم اس رستے پر چل رہے ہو جو اللہ کو پسند ہے. اگر تم نے دین پر عمل کرنے میں بھی اپنے نفس کی ملاوٹ شامل کی ہوئی ہے، اپنی شہرت چاہتے ہو، اپنا نام چاہتے ہو، اپنی بڑائی چاہتے ہو، تو پھر تم دین پر نہیں، تم اپنے نفس کی دعوت پر عمل کر رہے ہو. اس لیے اللہ نے بار بار کہا الا للہ الدین الخالص، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو.
پاک کر لو، اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اس میں اپنے نفس کی جو گندگی ہے جو تمہیں اپنے نفس کے بڑائی کی طرف اور اپنے نفس کی پیروی کی طرف لے کے جاتی ہے اور اپنے بڑے کہلوائے جانے کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کے پیچھے مت لگو۔ اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں سورہ زمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بات کہلوائی، یہ آیت موجود ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ زمر کی، قل اللہ فاعبدوا مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت اس کی عبادت کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو نیت کا جو اخلاص ہے یہ بہت ضروری ہے، اور ہم سب کو اللہ سے نیتوں میں اخلاص مانگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نیتوں میں اخلاص عطا فرما دے، ہمارے عمل کو خالص کر دے کہ یہ کام صرف اور صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی کی رضا کے لیے، کسی اور کی خوشی کے لیے، کسی اور کی پسند اور ناپسند کے لیے یہ نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے، میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارے کاموں میں، دین کے کاموں میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو کسی دینی ادارے کے ساتھ، دینی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ وہ یہ دین کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کسی امیر صاحب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کسی امیر سے جو ہے وہ شاباش لینا چاہتے ہیں، اس کی نظروں میں بڑا ہونا چاہتے ہیں، یا وہ اللہ کی رضا کے حقدار بننا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑے واضح انداز میں یہ الفاظ دہرائے کہ دین اللہ کے لیے خالص کر لو، دین کا ہر عمل، تمہارا ہر قدم، تمہارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے اجر کی امید کے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔